بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہمارے آج کے سبق کی پہلی آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی 178 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص کما کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ اب آپ ترجمے میں غور کریں، مارکر لا کے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتبہ کا معنی فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، القصاص بدلہ، فی القتلى مقتولین کے بارے میں، یعنی جو تمہارے کوئی تعلق دار وہ قتل ہو جائیں اور جان بوجھ کر ان کو قتل کر دیا جائے تو ان کے بدلے میں قاتلین کو قتل کرنا یہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ الحر بالحر، اگر آزاد قتل کرے کسی آزاد کو تو بدلے میں اس کو قتل کر دو، غلام کسی کو قتل کرے تو غلام کو قتل کر دیا جائے گا، عورت کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں عورت کو قتل کر دیا جائے گا۔ فمن عفی لہ، جس شخص کو من اخیہ شیء، اس کا بھائی کچھ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف ہو جائے گا، یعنی معافی کی گنجائش اللہ کریم نے عطا فرما دی۔ تو پھر کیا حکم ہے؟ فاتباع بالمعروف، تو معافی کے بعد اب آ جائے گی دیت، یعنی قتل تو معاف ہو گیا، اب آئے گی دیت۔ تو دیت کا مطالبہ کرنا ہے مقتول کے وارث نے، تو وہ معروف اور اچھے طریقے سے اس دیت کا مطالبہ کرے، اور جو قاتل ہے اور اس کے ورثاء ہیں وہ عمدہ اور احسن طریقے سے اس دیت کو ادا کریں۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آسانی ہو گئی اور اس کی مہربانی ہو گئی، جو اس کے بعد بھی ظلم کرے گا اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کو کہتے ہیں قصاص۔ قصاص کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے کہ عدلے کا بدلہ، یعنی مماثلت، جیسا قاتل نے ظلم کیا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ کر دیا جائے، اس کو کہتے ہیں قصاص۔ اگر قاتل نے جان بوجھ کر کسی آلے کے ذریعے سے، جیسے تلوار ہے، چھری ہے، پستول ہے، بندوق ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کرو۔ یہ اسلام کا حکم ہے، قرآن کا ایک اہم ترین حکم ہے۔ اب اگر قاتل کو اس چیز کا یقین آ جائے کہ اگر میں نے کسی کو جان بوجھ کر کسی آلے سے قتل کر دیا تو کنفرم ہے کہ بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا، تو کوئی قتل پر اقدام کرے گا؟ کوئی عدالت دنیا کی اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے نہیں بچا سکے گی جب تک کہ قاتل کے ورثاء مجھے معاف نہ کریں۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں بچا سکے گا، دنیا کا کوئی وڈیرا، دنیا کا کوئی منصب والا اور کوئی روپے پیسے والا میری جان نہیں بچا سکتا، کوئی عدالت میرے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی جب تک کہ قاتل کے ورثاء مجھے معاف نہ کر دیں۔ تو ظاہری بات ہے
جن کا بندہ قتل ہوا ہو وہ معاف کرتے ہیں؟ خاص طور پر اگر وہ خود مالدار ہیں، انہیں تو مال کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو کسی لالچ میں بھی نہیں آئیں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے تو بدلے میں قتل کروانا ہے۔ تو جس کو اس چیز کا یقین آ جائے گا کہ مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، مجمع کے اندر لایا جائے گا اور پھر مجھے بٹھا کر میری گردن کو تلوار سے الگ کر دیا جائے گا، سر اتار کر ایک طرف رکھ دیا جائے گا، اور دنیا کا کوئی مجھے بڑے سے بڑا افسر وہ چھڑا نہیں پائے گا، اب آپ دیکھیں کہ اس کی وجہ سے قتل رکے گا یا نہیں رکے گا۔ اسی وجہ سے اللہ کریم نے آگے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص میں زندگی ہے، قصاص میں تو بدلے میں بندہ جا رہا ہے۔ زندگی کیسے؟ زندگی ایسے ہے کہ جب اس کو یقین ہو جائے گا کہ مجھے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اب وہ قتل پہ اقدام نہیں کرنے لگا۔ اچھا جی، ہاں البتہ اگر قاتل کے ورثاء، نہیں غلط کہہ دیا، مقتول کے ورثاء میں سے کوئی ایک یا سب وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم بدلے میں قاتل کو قتل نہیں کرواتے، ہم دیت لیں گے، تو قتل بدلے میں معاف ہو جائے گا۔ دیت وہ قاتل کے کو اور اس کے ورثاء کو دینی پڑے گی۔ دیت کتنی ہے؟ 100 اونٹ 4 قسم کے، یہ دیت ایک آدمی کے قتل پہ، اور ایک اونٹ اگر 5 لاکھ کا ہو تو یہ کتنے بن جائیں گے؟ 5 کروڑ روپے۔ اور اگر چاندی کی شکل میں دینی ہے تو 10,000 درہم ہے، اور ایک درہم تقریباً 3 ماشے کا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے 10,000 درہم تقریباً 2,000 سے زائد کچھ تولے بن جائیں گے، اور آج کل ایک تولے کی قیمت ہے 1,300 روپے، تو 2,000 اور کچھ جو دراہیم بنتے ہیں ان کو جب ہم یعنی تولے بنتے ہیں ان کو جب ہم 1,300 سے ضرب دیں گے تو تقریباً 34 لاکھ روپے بنیں گے۔ کم سے کم مقدار جو دیت کی بنتی ہے وہ کتنی بنتی ہے آج کے قیمت کے اعتبار سے؟ کل کو چاندی کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو دیت کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، تو کم سے کم کتنے دینے پڑیں گے؟ 34,000 روپے، ہاں 34 لاکھ روپے، تب جان چھوٹے گی قاتل کی۔ اور اگر قتل خطا ہے، جیسے آپ ڈرائیو کر رہے تھے، اللہ نہ کرے کوئی اچانک سے کسی سے ٹکرا گئی گاڑی موٹر سائیکل اور وہ فوت ہو گیا، اس کو کہتے ہیں قتل خطا۔ اس میں بھی دیت ہے اور کفارہ 2 مہینے کے روزے اور 34 لاکھ روپے دیت ہے۔ تو اس میں جو آدمی کے خاندان والے ہوتے ہیں اور جہاں وہ کاروبار کرتا ہے یا جاب کرتا ہے اس کے جو دائیں بائیں والے ہوتے ہیں سب نے مل کر دینے ہیں یہ 34 لاکھ اور کچھ اوپر۔ تو جب یہ سب مل کر 34 لاکھ روپے ادا کریں گے تو اگر یہ صاحب موٹر سائیکل لے کر باہر نکلنے لگے گا اور موٹر سائیکل سے یہ پہلے ایک بندے کو شہید کر چکا ہے تو اس کے گھر والے کہیں گے بھی یہ اللہ کا نام ہے، سودا سلف ہم لے آئیں گے، تیری بڑی مہربانی تو گھر میں بیٹھ جا، پہلے ہم تو اتنے لاکھ روپے دے کر ابھی فارغ ہوئے ہیں۔ یا یہ کوئی ڈنڈا بھی اٹھا کر کسی بلی کتے کو بھی مارنے کے لیے نکلے گا تو گھر والے چھین کر رکھ لیں گے بھی اللہ کا نام ہے تم یہ ڈنڈا نہ اٹھاؤ، پھر نہ کسی کو تم چلتا کر دو اور پھر اس کی دیت ہمیں دینی پڑے۔ تو کیا خیال ہے پھر معاشرے میں سدھار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اب یہ جو نابالغ بچوں کو اور بغیر لائسنس والے بچوں کو موٹر سائیکل دے کر بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ یہ کر لو، اور وہ بچے بھی جن کے پاؤں بھی زمین پر نہیں لگ رہے ہوتے موٹر سائیکل پر بیٹھ کر وہ بے تحاشا موٹر سائیکل دوڑاتے ہیں، تو کیا خیال ہے اب یہ لوگ اپنے بچوں کو اس طریقے سے موٹر سائیکل دیں گے جو باہر جا کر 1 ویلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ معاشرے میں سدھار آ جائے گا اگر قرآن کے دیے ہوئے جو احکامات ہیں اور اصول و ضوابط ہیں ان کو اگر ہم اپنے معاشرے پر نافذ کر لیں گے تو خود بخود سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
پھر نہ اتنی پولیس بنانے کی ضرورت ہے، نہ اتنی چوکیاں لگانے کی، نہ اتنے پہرے بٹھانے کی، نہ اتنے قوانین بنانے کی ضرورت ہے، خود بخود سمٹ جائے گی۔ تو کیا فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر وہ معاف کر دیتے ہیں مقتول کے ورثاء تو پھر آپ دیت دے دو۔ دیت دینے میں پھر دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی کہ یہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ دیت کے مطالبے میں تھوڑا سا اس کو مہلت دیں اور اچھے طریقے سے اس سے مطالبہ کریں، اور جو قاتل ہے اور اس کے ورثاء ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے اس دیت کو ادا کرو اور پورا دو۔ اور یہاں میں ایک اور بات کا بھی اضافہ کرتا چلوں کہ بعض اعضاء ایسے ہیں کہ اگر اس کو ضائع کر دیا جائے تو یا تو بدلے میں وہی عضو کاٹا جائے گا یا پھر پوری دیت دی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی کسی کے کان کاٹ دیتا ہے ظلماً جان بوجھ کر، تو وہ بدلے میں اس کے بھی کان کاٹے جائیں گے۔ اور اگر بات دیت پر آتی ہے تو 2 کانوں کی دیت پوری دیت ہے، کیونکہ اس کے 2 اعضاء یعنی 2 کان تھے وہ دونوں ہی کاٹ دیے۔ ایک ناک ہے انسان کے جسم میں، اگر کوئی ظلماً کسی کی ناک کاٹ دیتا ہے تو اس کی بھی پوری دیت دینی پڑے گی۔ 2 آنکھیں ہیں، اگر کوئی کسی کی دونوں آنکھیں ضائع کر دیتا ہے تو پوری دیت دینی پڑے گی، حالانکہ بندہ بھی زندہ ہے۔ اور اگر ایک آنکھ پر اس طریقے سے اس نے مارا یا سر پر مارا جس سے آنکھ کی روشنی ضائع ہو گئی تو قصاص کا حکم یہ ہے کہ اس کی بھی آنکھ کی روشنی ضائع کر دی جائے۔ دیکھیں یہ ہے اسلامی اصول، بھی جو جیسے کر رہا ہے اس کے ساتھ ویسے ہی کر دو، اور اگر ویسے مماثلت نہیں ہو سکتی تو پھر اس کے بدلے میں دیت ادا کرو۔ ایک انگلی اگر کوئی کسی کی ضائع کر دیتا ہے تو چونکہ جس ہاتھوں میں کتنی انگلیاں 10، تو پوری دیت کو 10 پر تقسیم کر دو۔ 100 اونٹ ہے تو ایک انگلی کے بدلے میں کتنے اونٹ ہوں گے؟ 10۔ اور ایک انگلی میں 3 پورے ہیں، 3 جوڑ ہیں، ایک جوڑ کاٹ دیا تو 10 کو پھر 3 پر تقسیم کر دیں گے تو ایک پورے کے بدلے میں کتنی دیت دینی ہوگی؟ 3.25 اونٹ، یہ ان کی قیمت۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہے اسلامی اصول۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ہماری طرف سے رحمت اور مہربانی اور تخفیف ہو گئی ہے تمہارے اوپر، ورنہ اگر ہم یہ حکم دیتے کہ نہیں بس بدلے میں قتل ہی ہے، چاہے مقتول کے ورثاء معاف بھی کر دیں پھر بھی معاف نہیں ہوگا، تو پھر تمہارے اوپر مشقت ہو جاتی، لیکن ہم نے آسان کر دیا اور یہ تمہارے لیے ایک پیکیج دے دیا کہ اگر مقتول کے ورثاء وہ معاف کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہاں اگر وہ مال کو بھی معاف کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کچھ بھی نہیں لیتے بس ہم نے اللہ کے لیے معاف کیا، ان کو یہ بھی اجازت ہے اور وہ بالکل لیا وہ قتل معاف ہو جائے گا۔ فمن اعتدی، اس کے بعد بھی اگر کوئی حد سے تجاوز کرے، ان میں سے کوئی ایک ظلم کرے، یعنی قاتل نے دیت دے دی اور پھر بھی مقتول کے ورثاء ان میں سے کسی بندے کو قتل کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، حدود سے بڑھ گئے، تو فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب۔ یہ ہو گئی قصاص کے بارے میں آیت مبارکہ۔ اب ہم دوسری آیت مبارکہ 183 نمبر اس کو دیکھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتبہ کا یہاں بھی وہی معنی ہے، کتبہ فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، الصیام روزوں کو، کما جیسے، کتبہ علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم لوگ متقی بن جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں روزوں کا حکم دیا گیا۔ روزہ آپ سمجھتے ہیں کہ صبح صادق، طلوع صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور مباشرت سے روزے کی نیت کے ساتھ رکے رہنا، اس کو کہتے ہیں روزہ۔ اس میں 1 سیکنڈ بھی کم ہو گیا تو روزہ نہیں ہوگا۔ اچھا، کیا فرمایا کہ
تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر۔ اب ہم سے پہلے تو ساری امتیں ہیں، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے سب ہم سے پہلے۔ اس کا مطلب ہے کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی شریعتوں میں روزے کا وجود رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ان کے ہاں روزے کا دورانیہ کتنا ہوتا تھا، روزوں کی تعداد کتنی ہوتی تھی، روزے کے مسائل کیا ہوتے تھے۔ بعض امتوں میں تو چپ کا بھی روزہ تھا، لیکن روزے کا مفہوم بہرحال تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ بات ارشاد فرما دی کہ فطرتی طور پر انسان کے لیے روزہ رکھنا ایک مشکل امر ہے۔ گرمیوں میں تو بظاہر مشکل ہی ہے، بالکل ظاہری سی بات ہے۔ سردیوں کے اندر بھی کہ جو آدمی عادی ہے سارا دن کھانے پینے کا، جب اس سے روک دیا جائے گا تو ایک روک ویسے بھی انسان کے اوپر بھاری ہوتی ہے۔ تو اس عمل کو یا اس حکم کو آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صرف تم اکیلے نہیں ہو کہ جن کے لیے ہم نے روزے کا حکم فرض کیا، بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں تمام کے اوپر روزے کا حکم رہا ہے، تم بھی ہو، تمہارے لیے بھی ہے۔ تو جب یہ حکم عام سب کے لیے رہا ہے، اس کی برکت سے کیا ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ یہ حکم سب اس کے اوپر عمل کرتے چلے آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ حکم آسان ہو جائے گا اور ہمارے لیے اس کے اوپر چلنا مشکل نہیں رہے گا۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خوف کو، اللہ تعالیٰ کی خشیت کو۔ اور یہ تقوی ایسی بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو تمام اعمال کا دار و مدار اسی ایک عمل پر ہے، دل میں تقوی۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی آسان مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ بعض دفعہ کسی ایسے ایریے کے اندر چلے جاتے ہیں کہ جہاں لکھا ہوتا ہے بھی یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور حساس ایریا ہوتا ہے اور واقعتاً کیمرے بھی لگے ہوتے ہیں، تو وہاں جا کر آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب تک آپ اس ایریے میں رہیں گے، 1 گھنٹے کے لیے رہیں، 2 گھنٹے کے لیے رہیں، 3 گھنٹے کے لیے رہیں، یا آپ آسان لے لیں کہ آپ ATM مشین کے وہ جو ہے کیبن میں جاتے ہیں پیسے نکلوانے، وہاں کیمرہ لگا ہوتا ہے کنفرم۔ اب جب تک آپ وہاں رہتے ہیں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 20 منٹ، تو آپ کی کیفیت کیا رہتی؟ آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال اور یہ استحضار رہتا ہے کہ میں نے کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے میں مشتبہ ہو جاؤں اور میرے اوپر شک کیا جائے۔ ایسے ہی ہوگا نا؟ بس یہی کیفیت کا دل میں پیدا ہو جانا ہر حالت میں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر حرکت نوٹ ہو رہی ہے، میرا ہر بول وہ لکھا جا رہا ہے، اور میری ہر نظر وہ اس کے اوپر اللہ کی نظر ہے، اور میرے ہر جذبے اور خیال وہ اللہ کے علم میں ہے۔ تو میں نے اپنے جذبے کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، میں نے اپنی نگاہ کو بھی ٹھیک رکھنا ہے، اور میں نے اپنے حرکات و سکنات کو بھی ٹھیک رکھنا ہے۔ یہ کیفیت، اس کا نام ہے تقوی۔ اب یہ روزے کی وجہ سے کیسے پیدا ہوگا؟ روزے کی وجہ سے ایسے پیدا ہوگا کہ جب آپ روزے کی حالت میں ہیں، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، آپ اکیلے ہیں کمرے کے اندر، کوئی دیکھنے والا نہیں، پانی موجود ہے ٹھنڈا، کھانے کے لیے کھانا موجود ہے، لیکن آپ پھر بھی نہیں کھا رہے، پھر بھی نہیں پی رہے، کیوں؟ کہ اللہ نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا۔ حالانکہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے سب حلال تھیں، اب ممنوع قرار دے دی گئی۔ تو یہ آپ کی مشق ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ جب آپ روزے کی حالت میں اس لیے بچتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو آپ کے نفس کے اندر یہ کیفیت خود بخود پیدا ہو جائے گی اور استعداد پیدا ہو جائے گی کہ آپ ہر اس عمل سے رکیں گے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا اور اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتے ہیں۔ اس کیفیت کا پیدا ہو جانا ہی تقویٰ ہے، اور یہ روزے کی برکت سے بہت جلدی اور تیزی سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں لعلکم تتقون۔ ہاں، البتہ جو مسافر ہے اور جو بیمار ہے اس کو بیماری اور سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور بعد میں اس روزے کی قضا کر لینے کی اجازت ہے۔ اسی طرح جو بہت ضعیف ہیں، روزے نہیں رکھ پا رہے، تو وہ بعد میں
بلکہ اسی وقت ہی یعنی کہ سال کے کسی حصے میں بھی وہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو بیماری ایسی ہے، عمر ایسی ہے، تو پھر وہ اپنے روزے کا فدیہ دے دیں گے۔ یہ اس کے احکامات ہو گئے۔ تیسری آیت مبارکہ ہے سورۃ البقرہ کی 208 نمبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو جاؤ، فی السلم اسلام میں، کافہ پورے پورے، ولا تتبعوا مت پیچھے چلو، مت پیروی کرو، خطوات الشیطان شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم یقیناً وہ عدو مبین تمہارا کھلا دشمن۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جب حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے ساتھ کچھ اور رفقا یعنی یہودی علماء وہ مسلمان ہو گئے۔ یہودیت میں ہفتے کے دن کی تعظیم کی جاتی تھی، کیونکہ وہ محترم اور مکرم دن تھا ان کے لیے، جیسے ہمارے لیے جمعے کا دن قابل احترام ہے۔ دوسری بات، یہودیت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ جب یہ حضرات مسلمان ہو گئے، انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر ہفتے کے دن کی بے تعظیمی اور بے ادبی کرنا کوئی لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اونٹ کا گوشت کھانا فرض نہیں ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دونوں دینوں کی مذہبوں کی رعایت کر لیتے ہیں کہ یہودیت میں ہفتے کے دن کی تعظیم تھی اور اسلام میں بے تعظیمی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، تو ہم ٹھیک ہے، ہم اس تعظیم کو برقرار رکھتے ہیں مسلمان ہو کر بھی، تو کیا ہوگا، ہمیں دگنا فائدہ ہو جائے گا۔ ایک تو اسلام کے اندر کوئی فرض نہیں ہے تعظیم کرنا، یعنی بے تعظیمی کرنا فرض نہیں ہے، اور یہودیت میں تعظیم فرض تھی، تو ہم یہودیت کی بھی رعایت کر لیتے ہیں، بھی تعظیم کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات، یہودیت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام تھا اور اسلام میں فرض نہیں ہے، تو ہم حرام تو نہیں سمجھیں گے لیکن کھائیں گے بھی نہیں، تو کیا ہوگا، اسلام کی بھی رعایت ہو جائے گی، یہودیت کی بھی رعایت ہو جائے گی، ہمیں زیادہ ثواب ملے گا دو دینوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جب اسلام آ گیا، اسلام نے اپنے سے پہلے تمام مذاہب اور ادیان کو منسوخ کر دیا، تمام آسمانی کتابوں کو منسوخ کر دیا، تمام انبیاء کرام کی تعلیمات کو منسوخ کر دیا۔ اب اگر رعایت کرنی ہے تو صرف دین اسلام کی رعایت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی دین اور مذہب کی رعایت ہمارے ہاں قابل قبول نہیں۔ اب جب یہ رعایت بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں، تو کیا پھر ہمارا کسی عمل میں غیر مذہب کی پیروی کرنا، چاہے وہ عقائد ہوں، چاہے وہ اخلاق ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ معاشرت ہو، چاہے وہ معیشت ہو، چاہے وہ قضاء و سیاست اور انتظامی امور ہوں، کیا یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگی؟ کیا چہرے کی بناوٹ یا لباس کی بناوٹ یا وضع قطع یا نشست و برخاست، شب و روز کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو کسی اور مذہب کے مطابق اچھا لگے گا؟ جب اتنی سی بات اللہ تعالیٰ وہ قبول نہیں کر رہے، برداشت نہیں کر رہے۔ اچھا، کافہ کا کیا معنی؟ پورے کا مطلب دو مطلب دونوں یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ مطلب ہے کہ تمام اعضاء کے اعتبار سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں تو اسلام کے مطابق عمل کر رہے ہوں لیکن دل و دماغ میں ابھی شکوک و شبہات ہوں، یا دل و دماغ تو مطمئن ہوں، اسلام پر قائم دائم ہوں جیسے الحمدللہ ہمارے ہیں، لیکن اعضاء و جوارح پورے طریقے سے ان اعمال کی اتباع اور پیروی نہ کر رہے ہوں جو اسلام نے دیے، پورے اسلام میں داخل ہو۔ یا یہ بھی مطلب ہے کہ کچھ اسلام پر عمل کرو، کچھ کو چھوڑ دو، ایسا مت کرو، پورے اسلام پر عمل کرو اور پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ کچھ یہ کچھ وہ، یہ
نہیں چلے گا۔ اور شیطان کی اتباع مت کرو، اس لیے کہ کچھ مان لینا، کچھ کا انکار کر دینا، یہ شیطان کی اتباع ہے۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں دوسری طرف لے کر جانا چاہتا ہے اور تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تم ایک مذہب کو اپناؤ، دو کی رعایت مت کرو۔ تو یہ آج کا سبق ہوا، جس کے اندر ہم نے پہلی آیت مبارکہ میں قصاص اور اس کے احکامات کو دیکھا، اور دوسرے نمبر پر ہم نے روزہ اور اس کے کچھ احکامات کو دیکھا اور اس کے فوائد کو پڑھا، اور تیسرے نمبر پر ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے اس کے بارے میں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔